السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے کی طرف چل رہی ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کر دوبارہ نکل چکے ہیں. لوگوں کی تعداد جو اس کی جو پذیرائی مل رہی ہے، وہ تاریخ میں ایسی پذیرائی ہم نے نہیں دیکھی ہے. ایک آدھ دفعہ استقبال آپ کر لیں، جلسہ نکال لیں، لیکن یہ روزانہ کا جو مومنٹم بن رہا ہے نا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے. آج کا جو قاتلانہ حملہ ہے عمران خان صاحب پہ، اٹ واز اے پری پلانڈ. اور اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ پتہ ہو اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے چیزیں کہ لانگ مارچ اور جو عمران خان صاحب جس طرح جا رہے ہیں وہ کنٹرول تو ہو نہیں رہا. فیصل واڈا نے جو باتیں کر لی، رانا ثناء اللہ نے، یا گورنمنٹ کی طرف سے جو باتیں آئیں، تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی اور انسٹیگیٹ جس طرح کیا جا رہا تھا، تو یہ تو ہونا تھا. لیکن وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز یا باقی لوگ وہاں موجود تھے. قاتلانہ حملے میں اس بندے کو پکڑ تو لیا، ایک فرار ہو گیا. لیکن جو تکلیف دہ بات اس وقت یہ ہے کہ کہیں اس قاتل کو کوئی اور قاتل نہ مار جائے. اس کو پکڑنا بڑا ضروری ہے. یعنی پکڑ کے مراد ہے اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. وہاں سے پتہ چل سکے گا کہ اصل حالات کیا ہیں اور واقعہ کیا ہوا ہے اور پوزیشن ساری کیا ہے. فیصل جاوید، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حفاظت ہے. عمران خان صاحب کے جو پوزیشن ہے کافی سٹیبل ہے، اور خان صاحب حوصلے میں ہیں. آپ بیک گراؤنڈ پہ وہ ساری دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح مسکراتے ہوئے تصاویر، جو ویڈیو ان کی آئی ہیں اور جو باقی چیزیں آئی ہیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ منطقی انجام کی طرف جائے گا. یہ فیصلہ ساز یا جن لوگوں کو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کو ایسے چلانا ہے. اچھا میری ایک بات سنیے، کوئی بڑا سمپل سا ایشو ہے. وائی یعنی کیا حرج کیا ہے الیکشن پہلے کرانے میں؟ پرابلم کیا ہے؟ کیا ملک سے اور خون لینا چاہتے ہیں؟ کیا ملک کو اور تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ الیکشن اگر پہلے کروا بھی دیں تو کیا حرج ہے؟ اس سے نقصان کیا ہے؟ اگر آپ نہیں کروا رہے ہیں تو پھر تو آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں. اب 3 چیزیں یاد رکھیے گا جس کو آپ کو ڈیمانڈ کرنا ہے. ایک تو مقدمہ درج ہو گیا، دہشت گردی کا درج ہو گیا، جو متعلقہ قاتل اس کو پکڑ لیا، اس کو بچا لیجئے گا. عمران خان صاحب کا بھی یہ فیصلہ ہوا کسی سرکاری ہسپتال میں اگر رکھنا ہے تو زیادہ خدشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے. لیکن یہ موقع آ گیا فیصل واڈا سے انویسٹیگیشن کرنے کا، رانا ثناء اللہ سے انویسٹیگیشن کرنے کا، مریم صفدر سے انویسٹیگیشن کرنے کا. جو لفظ انہوں نے فتنہ اور جس طرح کی باتیں کی ہیں، تو موقع اب آ گیا ہے. اب کیا کرتے ہیں یہ آپ نے فیصلہ دیتے. چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف. اور تبدیلیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، موسم خوشگوار ہو چکا ہے. میں نے ٹویٹ کیا تھا، بیک گراؤنڈ پہ یہ ٹویٹ چل رہا ہوگا، اور اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. کیا وہ تبدیلیاں عمران خان صاحب کے حق میں ہیں یا موجودہ گورنمنٹ کو فائدہ دیں گی؟ یہ آپ کو منڈے تک پتہ چل جائے گا. اگلا ہفتہ جو ہے وہ کسی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائے گا، اور نومبر کے اندر جو ساری چیزیں ہیں، جس سمت میں بھی تعین ہونا ہے اس سمت کا تعین ہو جائے گا. یعنی جو شدت ہے نا، یا تو ختم ہو جائے گی یا اس میں تیزی آنے کے چانسز بھی ہیں. اب وہ تیزی کتنی دیر برقرار رہتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. ایک میں نے اور ٹویٹ کیا تھا رات کا، بہت سے لوگوں کے سوال آئے ہیں کہ لندن سے کچھ صحافی اور پاکستان سے کچھ صحافی وہ کینیا پہنچ چکے ہیں. یہ کس کام کے لیے گئے ہیں؟ یہ کسی ایک ایجنڈے کے لیے گئے ہیں. ایجنڈا کیا ہے کہ الزامات آ رہے ہیں، خون کے دھبے آ رہے ہیں موجودہ حکومت پر شہباز شریف سے، وہ دھونے یا صاف کرنے کی کوشش کرنے گئے ہیں. کیا صاف ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی، یہ دیکھنا ہے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے، اور لیکن وہ چیزیں ساری اب قوم کے سامنے آ چکی ہیں. کون کون نام گئے ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں گا کسی وقت، لیکن اتنا کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کسی کو فائدہ دینا، کل کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو شریف خاندان کا ہمیشہ طریقہ ہے، یہ ٹیشو کی طرح صاف کرتی ہے اور اٹھا کر پھینک دیتی ہے، یہ دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتی، یاد رکھیے گا. اور جو 2 صاحبان جو ہمارے جو ہے نا، جو ایک آئی بی کے اور ایک ایف آئی اے کے جو صاحب گئے ہوئے ہیں، وہ کمال کی بات ہے. وہ بیک گراؤنڈ پہ یہ اسٹار ایکٹنگ آئی جی گیبو میٹ پاکستانی آفٹر جرنلسٹ ڈیتھس، اور شہباز شریف کی کینیا کے حوالے سے ہے. نور گبو پاکستانی ہائی کمشنر ثقلین سعیدہ کے ساتھ اکتوبر 21 کو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تصویر بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. اور نیروبی میں
جو پاکستانی آفیشل گئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہیں، اور باقاعدہ جو NPS کے اسپوکس مین ہیں ان کے ساتھ اکتوبر 21 کو پاکستانی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ لوگ جن کے اوپر براہ راست قصوروار ہے ان سے پیار محبت کی بینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ پھر بڑی مزیدار بات ہے، ایک اور تصویر ہے کہ جس میں یہ سارے جو پاکستانی جو آفیسر گئے ہوئے ہیں وہ ساتھ سام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سینئر آفیسر جو ہے، اور پھر وہ باقاعدہ دیکھے یعنی یہ ایوارڈ لینے گئے ہیں وہاں پر۔ اور کمال کی بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پاکستانی آفیشل کو 21 اکتوبر کو وہ ایوارڈ دے رہے ہیں، وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں۔ سوال و نشان بہت سے ہیں، میں نے رات کو بھی بتا دیا تھا کہ اشرف شریف کے اس مرڈر کے پیچھے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہونے ہیں، وہ اتنی آسانی سے بے نقاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایسے نقاب پہنے ہوئے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جن کو نظر آنے چاہیے وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے۔ یہ جو آرٹیکل ہے یہ پورا پڑھیے گا، میں بیک گراؤنڈ پہ کوشش ہے پورا میری ٹیم جو ہے نا یہ چلا دے سٹار نیوز میں، تصویریں وغیرہ ساری آ گئی ہیں، وہ تصویریں لوگوں نے نکال کے علیحدہ بھی لگا دی ہیں، اور بڑے سوال رات سے اٹھ گئے ہیں۔ نہ ان کی والدہ صاحبہ کی بات مانی گئی ہے، نہ ابھی تک کوئی اس حوالے سے بات آ گئی ہے، لیکن لگ رہا ہے یہ معاملہ جو ہے نا یہ کارپیٹ کے نیچے پھینک دیا گیا ہے۔ اور لے چلتے ہیں آپ کو آگے۔ نیب لاہور نے جو ہے نا حیات خان پرائیویٹ لمیٹڈ سے مونس الہی اور ان کی فیملی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے اور کمپنی کے سیٹ سے ریکارڈ مانگا ہے۔ نیب یہ کیس خود بند کر چکا، FIA نے بھی سنیت کا کیس کا مقدمہ درج کیا۔ یعنی نیب نظر آ رہا ہے یہ کتنے کا آپ نے باقی لوگوں کے اس وقت جو اٹھا رہے ہیں ریکارڈ، نیب کو تو اختیار ہی نہیں ہے، نیب تو اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، بہت تیزی سے تجاوز کر رہی ہے، اور اس کو نوٹس کو قلعدم قرار کرنا چاہیے۔ نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست معاملہ ہے، بس کیا کہیں، عمران خان کو چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کی ناقابل سماعت درخواست ہے، جیسے ساجد محمود سیٹی کے پاس محمد آفاق کی ہے، اور انہوں نے کہا جس طرح اس نواز شریف کو ہٹایا ہے، وہ نواز شریف تو سزا یافتہ تھا، سزا یافتہ جو ہے نا وہ پارٹی کا صدر نہیں رہ سکتا کوئی، لیکن ابھی جتنے فیصلے ہیں، اور الیکشن کمیشن مم بنا بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہی ہے، نواز شریف نااہل ہوا، تو اس لیے یہ کیس بنتا نہیں، درخواست قابل سماعت ہے، عدالت نے سماعت کر دی۔ اور اگلی جو بات ہے وہ گلوکارہ میشا شفیع جو ہے وہ نہیں پیش ہو رہی علی ظفر کے کیس میں، پھر روبرو پیش نہیں ہوئی ہیں۔ طبیعت ناسازی کی معافی کی درخواست دائر کر دی ہے انہوں نے، اور جوڑوں کے درد سے صحتیاب نہیں ہوئے، اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور درخواست لکھی ہے، مراسلہ لکھا ہے برن یونٹ کے کانٹیکس میں کہ آگ سے جلسنے والوں کے لیے سہولیات کی عدم دستیاب اور جدید برن یونٹ یہاں پر نہیں ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ صحت کو ارسال کیا ہے، برن یونٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اگر کوئی جل جائے تو مناسب انتظامات نہیں ہیں، مگر یہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکی ہے، اور اس کی کتنی لاگت آتی ہے یہ تفصیلات مانگی ہیں، اور اس میں اب کون کون سی کوششیں فارما وہ بتایا جائے، یہ بڑی تفصیل میں بیک گراؤنڈ پہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کا جو لکھا ہوا ہے یہ وہ چل رہا ہے۔ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے، سیشن عدالت میں نشہ کرنے اور بری عادات سے منع کرنے پر والدہ اور دادی کو قتل کرنے والے ملزم کے کیس کی سماعت ہوئی، جو گواہت پر جرحان کے لیے 7 نومبر کو طلب کر لیا۔ 24 گواہوں کے بیانات قلم کر چکی ہے۔ ملزم نہال عمر نے دوستوں کے ساتھ مل کر دادی ادیبہ فاروق اور والد عمر فاروق کو قتل کیا تھا، یعنی یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا یا سوچنا تھا، گلے کاٹ دیے تھے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے معاملات خراب ہیں اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ 7E کا چل رہا ہے، مونس الہی اور دیگر ملکی ٹیکس درخواستوں پر سماعت ہے، 23 نومبر تک درخواست ملتوی کر دی ہے۔ بعدی نظر میں اس طرح کے کیسز دوسرا بینچ سن رہا ہے اور کچھ وکلا وہاں مصروف ہیں۔ عدالت نے اگلی سماعت سے کیس کو روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا عندیہ دے دی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت اور دیگر جو ہیں فریق بنایا گیا اور کہا ہے کہ وصول کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے، وفاقی حکومت صرف انکم کے بارے میں پوچھ سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی یعنی یہ کیپٹل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، کیپٹل ایسٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈر دی جو انکم ٹیکس انٹری آپ نہیں لے سکتے ہیں، اختیار نہیں رکھتی ہے۔
اور عدالت نے ای پورٹل پر جرمانے کے بغیر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا حکم دے، یعنی جب تک آپ وہ نہیں دیں گے ریٹرن جمع نہیں ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک عجیب سا کام کیا ہوا ہے، حتمی فیصلے تک جو ہے نا تعدیبی کارروائی روکنے کا کہا ہے۔ یہ اس میں 2-3 سوال بڑے اہم ہیں جو میں نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا بہتری کی طرف جا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو باتیں اب 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ سماعت ہوئی ہے الیکشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ یہ پروبیٹڈ فنڈنگ کیس ہے۔ سابق گورنر سندھ اسماعیل اور دیگر حامد زمان صاحب سے میری کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، سندھ ہائی کورٹ جا رہے تھے، صبح اکٹھے ہی ٹھہرے ہوئے تھے ہم۔ میں نے ذرا حیدرآباد میں جانا تھا نیب کے کیس میں، وہ میرے ساتھ ہی ملے تھے۔ مقدمہ درج کرنے کا عندیہ دے دیا ایف آئی اے نے، اور ایف آئی اے اور وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج کرنے حکم امتناع کی وجہ سے کارروائی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ انکوائری جلدی مکمل کر لیں، حکم امتناع کا معاملہ آئندہ سماعت پر دیکھ لیں گے۔ 6 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تصاعد 2011 سے متنازع بینک اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں۔ ایف آئی اے کا جواب، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر انکوائری شروع کی، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ سارا غلط ہے۔ کراچی میں ایف آئی اے کی 5 رکنی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میڈیا سینٹر کراچی کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے، یہ جواب میں کہتے ہیں۔ ایف آئی اے نوٹس کے خلاف نجیب ہارون، سیما ضیاء، سمر علی خان اور جاوید عمر نے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے۔ 3 بینک اکاؤنٹ کی بنیاد پر انکوائری کی جا رہی ہے، بدنیتی کی بنیاد پر انکوائری شروع کی گئی۔ کال اپ نوٹس جو ہے نا وہ کل عدم قرار دیا جائے اور معطل کی جائے۔ معطل آلریڈی کر چکا ہے سیکٹری انٹیریئر، ڈی جی ایف آئی اے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ آف انکوائری جو ہے نا، ان سب کو فریق بنایا گیا ہوا ہے ان کے سامنے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی حیثیت بھی چیلنج کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن جمع کرا دیا، انہوں نے کہا جی الیکشن باختیار انی ادارہ، تمام فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، درخواست جو ہے ناقابل سماعت ہے، مسترد کی جائے۔ وفاق اور سندھ کی جانب سے جواب نہ جمع کرانے پر عدالت برہم ہوگی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو آئندہ سماعت پر ہر صورت جواب داخل کرنے کی اور 6 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ایم پی اے جو ہیں کنور نوید ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے سابقہ چیئرمین کی طرف سے دائری کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اراکین مکمل نہیں، نامکمل الیکشن کمیشن بڑے فیصلے نہیں کر سکتا۔ طارق منصور جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں، 29 اپریل کو جاری کیا نوٹیفیکیشن قلعدم اور قائنی قرار دیا جائے۔ الیکشن شیڈیول کے حوالے سے بات ہے، تمام فیصلے انہوں نے کہا قلعدم کرا دیے۔ یہ جو دل میں آیا آپ کہتے رہے ہیں، آپ کو روک تو کوئی نہیں نہ سکتا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری وہ پوزیشن ہے جو میں نے آپ تک بتا دی ہے۔ باقی بہت اہم چیزیں ہیں، وہ صبح کے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔